بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، رمضان مبارک۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ نیو یارک سے کیسر مصطفیٰ بھٹا، پروگرام کیسر مصطفیٰ کے ساتھ سچ جانیے۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پاکستانی امریکن نیوز چینل کا ممبر بننے کے لیے تھینکس پر کلک کریں۔ یوم القدس پر ایرانی رد عمل کا خطرہ، اسرائیل میں جی پی ایس کی بندش اور فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد اسرائیل نے ملک بھر میں جی پی ایس سروسز کو بلاک کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ ڈرون یا میزائل حملے کو روکا جا سکے۔ خیال رہے کہ پیر کے روز شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر ہونے والے میزائل حملے میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں ایک سینئر ایرانی جنرل بھی شامل ہیں۔ ایران نے اس حملے کا جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی دفاعی فورسز IDF نے جنگی یونٹوں کے ساتھ خدمات سر انجام دینے والے تمام فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ اس سے ایک دن قبل فضائی دفاعی یونٹس میں ریزروسٹ فوجیوں کو بلا لیا گیا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی حکام کو یوم القدس کے موقع پر ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا خطرہ ہے۔ ہر سال رمضان کا آخری جمعہ یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جمعرات کے روز سے اسرائیل کے مرکزی علاقوں میں جی پی ایس نظام کی بندش دیکھنے میں آئی ہے۔ اس دفاعی اقدام کا مقصد ایسے ہتھیاروں میں مداخلت پیدا کرنا ہے جو اپنے ہدف کے تعین کے لیے جی پی ایس پر انحصار کرتے ہیں۔ فعال جنگی علاقوں سے دور تل ابیب اور یروشلم میں اسرائیلی شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ محل وقوع پر مبنی موبائل ایپس استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ مانیٹرنگ ویب سائٹ جی پی ایس جیم کے مطابق اسرائیل بھر میں لوکیشن سگنلز میں خلل دیکھنے میں آیا ہے۔ بی بی سی کی ایک پروڈیوسر کے مطابق ان کی جی پی ایس لوکیشن قاہرہ میں ہے، جبکہ دراصل وہ یروشلم میں موجود ہیں۔ IDF کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہنگاری نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل سپوفنگ کہلائی جانے والی جی پی ایس بلاکنگ تکنیک کا استعمال کر رہا ہے۔